بھائیوں، جس زمین پر ہم آباد ہیں اس پر ہم انسانوں کی تاریخ تقریباً 10,000 سال پرانی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 10,000 سال کا عرصہ گزرا ہے، جبکہ اس زمین کو بنے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے ہیں۔ انسان سے پہلے یہاں جنات آباد تھے۔ جنات نے یہاں بہت فساد مچایا، آپس میں جنگیں کرتے تھے، خون بہاتے تھے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ انسان اب اس زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ کے طور پر آباد ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین پر بھیج دیا، جبکہ جنات کو جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف بھگا کر ان کی حکومت ختم کر دی، اور اب اس زمین پر انسان حکومت کرتے ہیں۔ جنات کی دنیا کو ایک الگ مقام دے دیا۔ وہ رہتے تو اسی زمین پر ہیں، لیکن ان کا سسٹم ہم سے الگ ہے۔ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہیں اور آبادی میں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ ان کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ ہماری عمریں 50، 60، 70 سال ہوتی ہیں، جبکہ جنات کی عمریں 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال تک بھی ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں اور جنوں دونوں کا مقصد تخلیق ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت۔ جن بھی دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کرنے کے پابند ہیں، اور انسان بھی اللہ کی بندگی کرنے کے پابند ہیں۔ اسی طرح دنیا و آخرت میں عذاب و ثواب، جنت اور جہنم جس طرح انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جب جنات آباد تھے تو اللہ نے ان کی طرف بھی نبی بھیجے تھے، لیکن انسانوں کی تخلیق کے بعد جنات بھی انسان نبیوں ہی کی تعلیمات اور دین و شریعت کے پابند ہیں۔ چونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم جنات کی دنیا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، اس لیے جنات کے بارے میں انسانوں میں بہت ساری باتیں اور کہانیاں بن گھڑت اور بے بنیاد مشہور و معروف ہو چکی ہیں۔ عام طور پر لوگ جنات سے بہت خوف کھاتے اور ڈرتے ہیں، اور بچوں کو بھی جنات ہی سے ڈرا کر چپ کرایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بچہ بچپن ہی سے جنات کا خوف لے کر بڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو طاقت دی ہے، جنات اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں تو اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم آیت الکرسی پڑھ لیں تو وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تو وہ ہماری پلیٹ میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ لیکن پھر بھی انسانوں میں جنات کا ایک انجانا سا خوف ہر وقت سوار رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات کی دنیا بہت خوفناک ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنات کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ جنات گھروں میں بھی رہتے ہیں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں بھی۔ ہماری آبادی اگر 7 ارب ہے تو شاید جنات کی آبادی 20-30 ارب ہوگی۔ پھر ان کی شکل، ان کی جسامت اور ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں نظر آئیں تو ہم خوف کے مارے مر ہی جائیں۔ شاید اسی حکمت کی بنا پر اللہ نے انہیں ہم سے پوشیدہ رکھا کہ وہ ہمارے ارد گرد موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جراثیم کو اللہ نے اتنا چھوٹا بنایا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ ہمارے لیے مفید اور کچھ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر جراثیم ہمیں نظر آتے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا کہ ہم پانی پی رہے ہیں، ان میں بھی 50 ٹانگوں والا جرثومہ پھر رہا ہے۔ ہم سیب کھاتے اور اس میں بھی
عجیب و غریب اور خوفناک شکل کا جرثومہ بیٹھا ہوا نظر آتا، لیکن سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ جدید نظریات رکھنے والے لوگ اور بعض سائنسداں جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو چیز حواس خمسہ میں نہیں آتی وہ اسے نہیں مانتے۔ حواس خمسہ یعنی چھونا، سونگھنا، چکھنا، سننا اور دیکھنا ہے، یعنی جو چیز نظر نہیں آتی، اس کی آواز نہیں آتی، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، وہ چیز کوئی وجود نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف جنات بلکہ فرشتوں، آخرت وغیرہ کے بھی منکر ہیں، جبکہ جراثیم کا معاملہ بھی عام انسان کے لیے اسی طرح ہے، لیکن بعض آلات کی مدد سے وہ نظر آتے ہیں، اس لیے جراثیم کے وجود کو وہ مانتے ہیں۔ حالانکہ آج سے چند سو سال پہلے ان جراثیم کو بھی نہ دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کا وجود اس وقت بھی تھا۔ اسی طرح اگر آج ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں جس سے جنات کو دیکھا جا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات ہی موجود نہیں۔ انسانی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے، یعنی پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 10,000 سال پہلے آئے، جبکہ جنات کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے، وہ پہلے سے ہی زمین پر موجود ہیں، لہٰذا جنات کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا، یعنی جنات کا ایک وہ دور جب انسان نہیں تھے اور جنات کا دوسرا وہ دور جب انسان بھی آ گیا۔ چونکہ جنات بھی ایک مکلف مخلوق ہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانا ان کے لیے بھی ضروری ہے، حلال و حرام اور جائز ناجائز کے احکامات ان کے لیے بھی ہیں، لہٰذا انسانی دور شروع ہونے سے پہلے جنات تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے جنات کے اندر بھی نبی آیا کرتے تھے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ کہیں گے ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ ان الفاظ سے اشارہ ملتا ہے کہ انسانوں میں سے انسان رسول اور جنوں میں سے جن رسول آئے۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ پہلا نبی جو اللہ نے جنوں میں مبعوث فرمایا اس کا نام عامر بن عمیر تھا، جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف صائق بن معق کو مبعوث کیا، جنوں نے اسے بھی قتل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے 800 سالوں میں جنوں کی طرف 800 نبی بھیجے اور وہ قتل کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں میں بھی نبی آتے رہے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں جنات کے اندر نبی آئے یا نہیں آئے اس میں اختلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کے اندر ہی جنات ہی میں سے نبی اللہ رب العزت پیدا فرما کر بھیجتے، اور جب انسان دنیا میں آئے اور انہیں نبوت کا شرف ملا تو انسانوں ہی کے تابع اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو کر دیا، یعنی وہ انسان نبی انسانوں کا بھی نبی ہوتا اور جناتوں کا بھی نبی ہوتا۔ میرے دوستو، جنات کی کتنی قسمیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، مختصر طور پہ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم کے پر ہیں اور
ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے مشکل الآثار میں اور امام طبرانی نے طبرانی کبیر میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی صاحب نے مشکوٰۃ شریف میں کہا ہے کہ اسے طحاوی اور ابو الشیخ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح آفاق شرح عمدۃ القاری میں جنات کی چند اقسام تحریر کرتے ہیں۔ نمبر 1 جنات کی ایک قسم غول ہے۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے، اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی دیتا ہے۔ جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے، یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ جنات کی دوسری قسم ثعالات ہے۔ یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری قسم غدار ہے۔ یہ مصر کے اطراف اور یمن میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم ولحان ہے۔ یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے۔ اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا ہے۔ جو انسان جزیروں میں پہنچ جاتے ہیں یا کسی طریقے سے چلے جاتے ہیں، وہ انہیں کھا لیتا ہے۔ اور اسی طرح جناتوں کی ایک قسم عفریت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ عفریت جنات کے قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے جنات کو عفریت کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام، میں اس کا تخت آپ کے یہاں کھڑا ہونے سے پہلے لاؤں گا۔